سو یہ بات اب سے نہیں ہو رہی، یہ پہلے سے ہو رہی ہے، اور یہ کیا اسی کا تسلسل ہے یا اس وقت حالات کچھ اور مختلف ہیں؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے سے میں۔ فاروق حبیب صاحب وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صابر شاکر صاحب اسٹوڈیو میں۔ صابر صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، یہ پہلے بات ہوتی رہی ہے، پھر لیکن معاملہ دب جاتا تھا، پھر دوبارہ صورتحال جو تھی وہ سم ہاؤ پی ٹی آئی کے حق میں ہی رہی ہے، اپوزیشن بھی انہیں نہیں ہلا سکے۔ اس مرتبہ بھی یہ obviously سخت بیانات ہیں، وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائیں گے یا اس دفعہ سیریس کچھ ایشو ہے؟ میرا خیال ہے یہ جب الیکشن کے قریب جا کے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، یا آخری اوور میں، تو وہ تھوڑا سا سیریس ہوتا ہے، اور شاید پرویز خٹک صاحب، نور عالم بول رہے ہیں، تو ان کو اندازہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی میں ایک نیگیٹو لسٹ بھی تو بن چکی ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک نیگیٹو لسٹ بن چکی ہے، ایک پازیٹیو لسٹ بن چکی ہے، تو جو نیگیٹو لسٹ میں ہیں ان کو ظاہر اطلاعات تو ہو ہی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے فیورٹ ہیں، یہ نان فیورٹ ہیں۔ تو جب پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اب آگے اسی طرح ہی معاملے کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ اگلے الیکشن کی اصل میں بنیادی طور پہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نئی لائن اور لینتھ کیسی ہونی چاہیے، اس پہ ذرا تھوڑا سا۔ دوسری وجہ خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب کا جو واقعہ خیبر پختونخوا میں پہلا فیز ہو چکا ہے بلدیاتی الیکشن کا، اس میں جو کچھ ہوا وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا ایک بھائی پیپلز پارٹی جوائن کر چکا ہے، دوسرے دو عزیز مسلم لیگ نواز میں جا چکے ہیں، اور وہ وہاں پہ کے پی کے میں ان کا کوئی پرسان حال وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور نہ ان کے وزیر اعلیٰ اور نہ ہی یہ جو حلقے کے کام ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور سوئی گیس کا مسئلہ کراچی میں بھی ہے۔ ابھی تو ان کو بنایا تنظیمی صدر کے پی کے کا، اب تو زیادہ ذمہ داریاں دے دی ہیں، اب وہ آگے مین سٹریم میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مین سٹریم میں ان کو اس وقت لایا گیا جب الیکشن کی ضرورت ہے، جوڑ توڑ کی ضرورت ہے، مینجمنٹ نچلے لیول پہ کریں، پولیٹیکل مائنڈ سیٹ جو ہے۔ شفقت محمود صاحب کو پنجاب کا بنایا گیا، خسرو بختیار صاحب کو ساؤتھ پنجاب کا بنا دیا گیا، ادھر سندھ میں محمد علی زیدی صاحب آ گئے۔ تو پرویز خٹک صاحب تو پچھلے 3.5 سال سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈمپ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور جبکہ پچھلے 5 سال کا ہی پھل جو ہے، جو ان کا بطور وزیر اعلیٰ تھا، وہ کہتے ہیں جو ہم نے کام کیا اس کے نتیجے میں میجورٹی ملی، تو اندر وہاں پہ بھی گروپس ہیں۔ تو خاص طور پہ میں کہوں گا نور عالم خان صاحب کو زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے۔ وہ مسلم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے جب، تو ان دنوں بھی آخری جب معاملات کوئی تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ انفارم کیا تھا۔ اچھا، تو کہ معاملات گڑبڑ ہیں، یہ پوچھ لیتے۔ فاروق حبیب صاحب میرا خیال ہے پازیٹیو لسٹ کے اندر ہے نا وہ، تو جو اس وقت پی ٹی آئی کہتے ہیں۔ فاروق صاحب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے نور عالم خان صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اپنے جو وزراء جو فرنٹ رو پہ 3 لوگ بیٹھے، میرے خیال وزراء ہی ہوں گے اور کون ہوں گے؟ آئی ہوپ پی ایم کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی، اگر کہی ہے تو دیکھ لیں کہ وہ جو اس کی چارج شیٹ آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ خٹک صاحب ناراض تو ہیں نا، اس کو جتنا بھی ہلکا پلکا کر لیں، آپ ڈیفیوز کر لیں، لیکن پرابلم تو ہے آپ کے اندرونی کیمپ میں۔ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پرابلم ہے جس کو ہم اتنا بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں۔ بنیادی طور کے اوپر ایشوز کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر آپ کا اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے کی چیزیں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے باہر میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوئی، اور پرویز خٹک صاحب نے تو خود میڈیا کے اوپر آ کر ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ تردید کر دی کہ کوئی ایسا معاملہ اس حوالے سے ہوا نہیں۔ الٹیمیٹلی جو منتخب اراکین ہوتے ہیں وہ اپنے حلقوں کے لوگوں کے مسائل کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے۔ یہاں پہ نواز شریف صاحب کی طرح ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا، وہاں پہ تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز بھی جو ہے وہ عید کے چاند کی طرح ہوا کرتی تھی۔ یہاں ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، ریگولر پرائم منسٹر صاحب ہیئرنگ دیتے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی، ان کے جو جائز مسائل ہوتے ہیں ان کو حل بھی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ باہر آ کے بات، کیونکہ نور عالم خان صاحب جیسے لوگ ہیں جو پوری پروسیس کا حصہ، ہاں، آپ ان کو کیا میٹنگز میں سنتے نہیں ان کی بات، اس لیے ان کو پارلیمنٹ میں آ کے ایسی بات کرنی پڑتی ہے؟ چلے خٹک صاحب نے تو پھر ایک بند دروازوں کے اندر کی، یہ کیوں آ کر بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ہیئرنگ نہیں مل رہی، ان کے مسائل سالو نہیں ہو رہے؟ کوئی تو پرابلم ہے نا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایک اپنا انفرادی ویو ہو سکتا ہے، اس سے نہ تو پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ایگری کرتی ہے، نہ ہی ہم ایگری کرتے ہیں۔ ان کا ایک انفرادی ویو ہے، اگر وہ اظہار کر رہے ہیں اس کا پارلیمنٹ میں، تو اس پہ پہلے بھی انہوں نے کئی بار 2-4 بار اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، کوئی پہلی بار تو انہوں نے بات نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک
رکن اسمبلی کا جو ہے وہ اپنا کوئی خاص نقطۂ نظر ہو جس کو وہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے انداز کے اندر کرتے ہیں، اس سے لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ متفق بھی ہو سکیں، لیکن ان تمام چیزوں کا حقیقت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق بھی ہے۔ دیکھیں ہمیں تو چیلنجز بھرا جو ہے وہ پاکستان ملا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، ایک ملک بینکرپسی کے اوپر ملا، کووڈ-19 کا چیلنج ملا، تو وہ آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے نا، یہ اگر آپ ہمیں بتا رہے ہیں فاروق صاحب تو یہ آپ اپنی کابینہ کے اندر لوگوں کو بتا دیں، اور یہ بھی ذرا چیک کر لیں کہ کابینہ کے اندر جو گفتگو یہ ہوئی ہے میٹنگ کے اندر، یہ جو پارلیمنٹ یہ بار لیک کس نے کی ہے، کیونکہ آبویسلی کسی نے اندر سے بیٹھ کے ہی نہیں ساری باتیں بتائی نا، کوئی الہام تو نہیں۔ دیکھیں ماریا، بات یہ ہے کہ آپ بھی کتنی معصوم ہے، آپ کہہ رہی ہیں لیک کس نے کی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بات کسی جگہ پر ہو یا نہ ہو، میڈیا کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اپنے سورسز ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بات سیاق و سباق سے ہٹ کے یا کانٹیکسٹ کے ہٹ کے جب چلتی ہے تو اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک رہ گئی بات اراکین کے اسمبلی کے گیس کے کنیکشنز کے حوالے سے، وہ ایک ایشو ہے، اس حوالے سے فاروق صاحب ویسے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ وہ جو جملے اندر کہے گئے ہیں نا، جو جملے اندر کہے گئے ہیں وہ ہم نے بار بار وہ جملوں کو کوٹ کر کر کے پوچھا ہے، تو ڈینائی نہیں کیا، ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کئی دفعہ کہا کہ جی یہ بات ہوئی ہے، جی ہاں انہوں نے یہ کہا، پھر پی ایم صاحب نے یہ کہا، تو مور اور لیس جو وہ گفتگو ہے نا وہ کنفرم کر دی ہے پی ٹی آئی والوں نے آ کے ٹی وی پہ۔ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ دوسرا ایک اور بات میں بتا دوں فاروق صاحب کو کہ مسلم لیگ نواز کا جب آخری جب کشتی تھوڑی سی ڈگمگا رہی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا چودھری اسد الرحمان رمدے پہلے ظفر علی شاہ صاحب میدان میں آئے تھے، انہوں نے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا، جی مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد پھر چودھری اسد الرحمان رمدے صاحب کی تلخ کلامی ہو گئی تھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے، اور اس وقت بھی یہ ڈینائی کیا گیا کہ نہیں وہ اپنے حلقے کی بات کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بجائے اس کے کہ ڈینائی کیا جائے، میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے اندر صفوں میں موجود جو ہیں دراڑیں ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فاروق صاحب کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بہرحال آوازیں اٹھ رہی ہیں، الیکٹڈ نان الیکٹڈ کی جنگ اپنی جگہ پہ ہے، پھر یہ اتحادیوں اور نان اتحادیوں کی جنگ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ عام تاثر یہ ہے کہ اس وقت اتحادی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے اوریجنل فیس ہیں، وہ بہت پیچھے جا چکے ہیں، تمام امپورٹنٹ وزارتیں جو ہیں وہ جو ہیں پی ٹی آئی کے اصل جو چہرے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، وہ دوسروں کے پاس ہیں، اب ایک ایک نام لینا شروع کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فاروق صاحب کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کر رہے ہوں گے فاروق صاحب، انٹروسپیکشن تو ہو رہی ہے نا جماعت کے اندر کہ بھائی یہ کیا، یہ ایک دم سے کیوں سب بولنا شروع کر دیتے ہیں جب اس طرح کی باتیں ہوں جی کہ کشتی ڈگمگا رہی ہے تو پھر اس طرح سے آوازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہیں، انٹروسپیکشن تو ہو رہی ہے نا جماعت کے اندر کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بنیادی طور کے اوپر دیکھیں جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے اپنے اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا پارٹ بنانا ہوتا ہے، ان کو بھی ان کا شیئر دینا ہوتا ہے، جو ایگریڈ شیئر ہے وہ ان کے پاس ہے، یا تو ہمارے پاس جو ہے وہ 2/3 میجورٹی ہمیں ملتی اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنی پارٹی کی اراکین کی بنیاد پر حکومت بنانا ہوتی تو شاید ہمیں الائنس کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اس ریالٹی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، آپ نے اپنے اتحادیوں کو بھی لے کے چلنا ہے، الائنس نہیں بات آپ کی جماعت کے اندر کے معاملات کی ہو رہی ہے، اتحادی تو خیر ہمیشہ ہی وہ اس طرح کی اٹکیلیاں کرتے رہتے ہیں، آج آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد بھی یہی اتحادی ہوں گے حکومت کے، اور وہ ایسی اٹکیلیاں ان کے ساتھ جو بھی ہوگا اگلا کر رہے ہوں گے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اپنے لوگ، آپ کے اپنے لوگ، اس طرح کی چیزیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں میں سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ اس کی بات کریں نا۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹری پارٹی ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ چٹان کی طرح وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ نے دیکھا کہ نہ صرف جو ہے وہ سپلیمنٹری فائنانس بل پاس ہوا، دیگر بل بھی پاس ہوئے، اور گھنٹوں جو ہے وہ اراکین اسمبلی کے اندر موجود رہے۔ لہذا پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کسی بات کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہ جاتی، اگر پارٹی کے اندر جو ہے وہ دراڑیں موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بل پاس کروانا پھر جو ہے وہ مشکل ہوتا، لیکن ہم نے تمام اراکین بھی موجود تھے، بہت سارے اراکین ہمارے ایسے تھے جو بیمار تھے، بیماری کی حالت کے اندر بھی جو پہنچے وہاں پر، کچھ کو کووڈ تھا، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے رہے، اور خاص طور کے اوپر
ہمارے انڈیپینڈنٹ جو ہے رکن ہیں وہاں سے اسلم بھوتانی صاحب، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا، انہوں نے کہا میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بغیر کسی مطالبے کے بے لوس کھڑا رہوں گا۔ بے لوس کی ذرا ڈیفینیشن مجھے ایک سیکنڈ ذرا بے لوس لفظ پہ رک جاتے۔ یہ صابر صاحب، یہ بے لوس جو ساری سپورٹ ہے یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، یہ پی ٹی آئی نے اپنی یہ سپورٹ بے لوس قسم کی جو ہے وہ نہیں، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، ہو سکتا ہے اسلم بھوتانی صاحب اس کے بعد کوئی وزارت ان کا بھی تو حق بنتا ہے، کیونکہ ابھی یہ بھی چل رہا ہے نا کہ کچھ وزارتیں ہو سکتا ہے پورٹ فولیو چینج ہو جائیں اتنے قریب آ کے، بلکہ اچھا خاصا فاروق حبیب صاحب کو تو پتہ ہے ان کی اپنی وزارت میں تبدیلی کی افواہیں ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔